یہ کہانی ایک ظالم بادشاہ، ایک معجزاتی بچپن، سمندر کے دو ٹکڑے ہونے اور ایک عظیم قوم کی رہنمائی کی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نجات دہندہ اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف میں مبتلا ہو کر اس نے حکم جاری کیا کہ ہر نوزائیدہ بنی اسرائیلی لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس وحشیانہ ظلم کے بیچ اللہ نے ایک عظیم نبی کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ بے بسی کے عالم میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں، اور اللہ نے انہیں وحی کی، جسے سورہ قصص آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا۔ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کی جان کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور گھبرا مت، ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ماں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو ایک ٹوکری میں رکھا اور دریا کے بہاؤ کے حوالے کر دیا۔ پانی کی لہریں اس ننھے وجود کے لیے بہتی رہیں، یہاں تک کہ صندوق شاہی محل کے کنارے جا لگا۔ آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کا دل موم ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے جو کچھ کہا اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 9 میں اس طرح بیان فرمایا: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں وہی فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو مرواتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو خود اپنے محل میں پالنے لگا۔ مگر اللہ کی تدبیر دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائیہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ محل میں شور مچا ہوا تھا، کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ بچہ بھوکا کیوں ہے۔ تبھی ایک لڑکی آگے بڑھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ اس نے مشورہ دیا، میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ دوں جو اسے دودھ پلا سکتی ہے۔ فرعون نے فوراً اس عورت کو بلوایا، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو پایا، وہ لپک کر دودھ پینے لگے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے وہ ماں جس نے بیٹے کو دریا کے حوالے کیا تھا، اسی کے دشمن کے گھر میں اس کا دودھ پلانے کے لیے واپس بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت بہادر، نڈر اور انصاف پسند تھے۔ ایک دن بازار میں انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی، جو کہ فرعون کی قوم کا آدمی تھا، بنی اسرائیلی غلام کو بری طرح مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خون کھول اٹھا، انہوں نے ظالم کو ایک مکہ مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیلی غلام لڑائی میں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی تو غلام بولا، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل اس آدمی کو مار ڈالا تھا؟ اب راز فاش ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ اب فرعون انہیں مار ڈالے گا، چنانچہ وہ مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدین پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور پانی نکال دیا۔ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب انہوں نے گھر جا کر اپنے والد کو موسیٰ علیہ السلام کے حسن سلوک کے بارے میں بتایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی ایمانداری اور بہادری پسند آئی، اور انہوں نے اپنی بیٹی صفورہ علیہ السلام سے نکاح کا پیغام دیا۔ ساتھ ہی شرط رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال ان کے ساتھ کام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی، شادی ہوئی، اور وہ کئی سال مدین میں رہے۔ کئی سال بعد
جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر جا رہے تھے، وہ ایک پہاڑ پر پہنچے جہاں دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی جلتی ہوئی جھاڑی نہیں بلکہ اللہ کا نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قریب گئے تو انہوں نے سنا جسے اللہ نے قرآن میں کچھ اس طرح بیان فرمایا: اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے، تجھے رسالت عطا کی جا رہی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور انہیں 2 معجزے عطا کیے گئے۔ نمبر 1، عصا یعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ نمبر 2، ہاتھ میں نور چمکنے لگنا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون کو سیدھے راستے کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور دعوت حق دی۔ فرعون نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں جادوگر قرار دیا اور اپنے درباری جادوگروں کو بلا لیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکیں۔ مقابلے کے دن جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکیں جو سانپوں کی طرح لہرانے لگیں، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ ایک زبردست اژدہا بن کر ان کے تمام جادو کو نگل گئی۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو سزا دی، مگر اس کے ظلم کے باوجود بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی، وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج اور آگے گہرا سمندر تھا۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مارا اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پانی دونوں طرف دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج پیچھے آئی، پانی واپس اپنی جگہ آ گیا اور سب ڈوب گئے۔ فرعون آخری وقت میں بولا: میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل کو آزادی تو مل گئی، لیکن وہ پھر بھی نافرمان رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں اللہ سے تورات لینے گئے اور ادھر بنی اسرائیل نے سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں سخت تنبیہ کی اور تورات کی تعلیم دی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی: اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا: تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر اللہ نے پہاڑ پر اپنا جلال ظاہر کیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے: اے اللہ، میں تیری ذات سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے انعام کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو تورات کی تعلیم دی، لیکن بنی اسرائیل ہمیشہ ضدی اور ناشکرے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال وادی سینا میں ہوا، لیکن آج تک آپ کی قبر نامعلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی صبر، جد و جہد اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ ان کے معجزات اور بنی اسرائیل کے واقعات آج بھی سب کے لیے سبق ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلنے اور اس کی ماننے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کہانی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی خاص واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں تو اسے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔